الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ دنیا جو اللہ کریم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنی رحمت میں اور اپنی شفقت سے ہمیں اس دنیا اور اس زندگی کی حقیقت بھی بتلائی ہے. یہ علم بڑا علم ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ بنیاد ہے اچھائی اور برائی کا، صحیح اور غلط کا، کامیابی اور ناکامی کا، عقل مندی اور حقاماقت کا. اگر یہ علم فراموش ہو جائے، اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں، اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں یہ علم نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو کامیابی اور ناکامی کے سارے پیمانے بدل جاتے، عقل مندی اور حماقت کے سارے معیار بدل جاتے. اچھائی برائی لگتی ہے، برائی اچھائی لگتی ہے، عقل مند احمق لگتا ہے، احمق بڑا ہوشیار لگتا ہے. اگر یہ علم نہ ہو تو ناکامی کامیابی لگتی ہے اور کامیابی ناکامی لگتی ہے. تو اللہ نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا کہ اس زندگی، اس دنیا کی حقیقت کا علم عطا فرمایا. یہ نہ ہو تو ناکام آدمی کامیاب لگتا ہے. پھر کامیابی کے معیار وہ نہیں ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے. ایک صاحب حیثیت آدمی اور بہت بڑا صنعتکار، دولت کتنی ہے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی جو صرف چابیاں اٹھائے پھرا کرتے تھے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ إِلَى الْقُوَّةِ. اب جب یہ شخص اپنے محل سے، اپنی دولت کی ٹھاٹ باٹ میں نکلتا ہے، لباس، پوشاک، سونے کا تاج، شاہانہ سواری، آگے نوکر چاکر، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. جن کے پاس اس زندگی کا اور اس دنیا کا صحیح علم نہ تھا، جب اسے دیکھا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اس کے تو بڑے نصیب اچھے، اس کی تو قسمت بڑی اچھی ہے، اس کے تو اقبال بلند ہو گئے. ہائے کاش کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی یہ ملا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، بڑے اس کے نصیب اچھے. یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس اس زندگی کا صحیح علم نہیں ہوتا.
جنہیں اس دنیا کی صحیح معلومات نہیں ہوتی، جنہوں نے اس زندگی اور اس دنیا کے بارے میں قرآن اور اللہ کے نبی سے روشنی نہیں لی ہوتی، جنہیں اس دنیا اور اس زندگی کے بارے میں ہدایت نہیں ملی ہوتی، وہ جب دنیا کی یہ ٹھاٹ باڑ، عہدہ، منصب، زندگی کا یہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو رال ٹپکنے لگتی ہے، حسرتیں کرنے لگتے ہیں، اور ایسوں کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب آدمی، بڑا ہی خوش قسمت ہے، کہاں سائیکل پہ تھا اور کہاں آج سواریاں اور گاڑیاں ہیں، کہاں جھوپڑیوں میں تھا اور کہاں آج محل ہیں، اور کہاں ایک وقت کا گزارا اور کہاں آج دولت کے ڈھیر۔ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، بڑا خوش نصیب ہے، انہ لذو حظ عظیم۔ وقال الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ، جنہیں اس زندگی کا علم نصیب تھا، جنہیں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا علم نصیب تھا، جو اللہ نے دیا، فرمایا یہ دنیا، اس کی مثال تو یوں ہے جیسے زمین ہے، اللہ آسمان سے بارش بھیج دے، زمین پہ سبزہ ہو جاتا اور پوری بہار آ جاتی ہے، اور اس کی کھیتیاں اپنی شباب پر ہوتی ہیں، کھیتوں کا مالک سمجھتا ہے قابو میں آ گئی، قابو میں آ گئی، رات یا دن میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کھیتی کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہی تو زندگی کے تمہارا معاملہ ہے، تم عین زندگی کے شباب پہ ہوتے ہو، اسٹیٹس، رہن سہن، شہانہ گھرانہ، اعلی درجے کی زندگی، دائیں بائیں کرو فر، صحت، قوت، جوانی، شہرت کے عروج پر، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، جیسے اس کھیتی پہ کوئی آفت آئی اور ایک وقت آتا ہے یوں لگتا ہے یا کچھ تھا ہی نہیں، ایسی اس کی عین زندگی کی شباب پر اللہ کا فیصلہ آتا، اور پھر یہ ایسا مٹتا ہے، اس کا سارا زندگی کا نقشہ ایسا مٹتا ہے کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہاں بھی کوئی رہا کرتا تھا، یہاں بھی کوئی رہا کرتا تھا۔ جن خوش نصیبوں کے پاس یہ علم تھا، وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس یہ علم تھا نا، حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے بڑے پیارے شاگرد تھے۔ ایک دن استاد نے پوچھ لیا کچھ سیکھا بھی؟ کہا کچھ نہیں سیکھا، چند چیزیں سیکھی ہیں۔ کہا اتنا طویل عرصہ تم ہمارے یہاں ساتھ رہے ہو، 3 سال ہو گئے ہیں، ہماری زندگی تمہارے ساتھ گزر گئی اور تم نے چند چیزیں ہی سیکھی ہیں۔ اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ کہ حضرت ایک تو یہ سیکھا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، یا جیتی جی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا یا تم مر جاؤ گے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے محفوظ صرف وہی رہے گا۔ تو میں نے کیا سیکھا؟ جو اپنی سب سے قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع کر دیتا ہوں تاکہ کہیں وہ دنیا میں ضائع نہ ہو جائے۔ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں جمع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ نے یہ مجھے علم دے دیا ہے کہ جو قیمتی چیز ہے وہ تو اس سے چلی جائے گی،
یا زندگی میں تو اس سے چلی جائے گی یا تو مر جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے خزانے میں آ گئی وہ محفوظ ہو گئی. تو میں اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں جمع کر لیتا ہوں. پھر میں نے سیکھا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. آدمی دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، زمین جاگیر سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے. میں نے یہ سیکھا یہ ساری محبوب چیزیں ایک دن بے وفائی کریں گی اور مجھے ان سے جدا ہونا پڑے گا. میں نے کیا کیا؟ میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ ان کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ ان کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. یہ بھی ایک علم ہے نا. اس زندگی کی حقیقت کا علم مل جائے، اس دنیا کی اصل کا علم مل جائے، یہ اللہ کا مسلمانوں پر بہت بڑا انعام ہے. فقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا اور یہ نادان جو علم سے محروم تھے دنیا کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگے بڑے نصیب والا ہے، بڑا خوش نصیب ہیں، بڑی قسمت اچھی ہے. انہوں نے کہا ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، تف ہے تمہاری عقل، ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ. کتنے کم عقل ہو، کتنے کم عقل ہو. اس کا نام، یہ چیز کوئی حسرت کی ہے، یہ چیز کوئی قابل رشک ہے جس کے بارے میں تم صبح شام دیکھتے ہو. گھر بناتا کوئی اور ہے، رہتا کوئی اور ہے، تجوریاں بھرتا کوئی اور ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے، کاروبار لگاتا کوئی اور ہے، کام کوئی اور کرتا ہے، اکٹھا کوئی اور کرتا ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے. کیا روز کی کہانی نہیں ہے؟ عین شباب میں، جب دنیا کے وہ شباب میں ہوتا ہے، شہرت کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، جاتے ہوئے روز دیکھ رہے ہیں، صبح شام ایسوں کو کندھوں پہ رکھتے ہیں. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس دھوکے میں پڑا ہے؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے میرے دوست کس دھوکے میں پڑا ہے؟ فإن النعیم یزول، یہ صحت گئی، یہ جوانی گئی، یہ حسن گیا، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں کا درد ہوا، یہ جیب خالی ہوئی، یہ جیب خالی ہوئی. ہو جاتی ہے جیبیں خالی بھائی، ہو جاتی ہے زندگی میں جیبیں خالی. نہ ہوئی تو فرمایا یہ زندگی گئی، یہ سانس اکھڑنے لگا. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن، ہے تیری دولت، ہے تیرا اسٹیٹس، ہے تیرے تعلقات، روک لینا میاں اس سانس کو، روک لینا. ہمت ہے تو، حوصلہ ہے تو روک لے اس سانس کو. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة. جب دیکھو، جب تو کبھی کسی کو کندھا دے اور کسی مسافر کو اپنے کندھے پہ رکھے، اس نظر سے بھی ذرا سوچ لیا کر کہ آج میں اس کا جنازہ لے کے جا رہا ہوں، کل دنیا والے مجھے بھی اسی سواری پہ سوار کر کے لے جائیں گے، کل دنیا والے مجھے بھی اسی سواری پہ سوار کر کے لے جائیں گے. لیکن یہ دنیا کا بھوت بھی ایسا ہے، اس کا جادو بھی ایسا ہے، کوئی اس کے جادو سے بچ جائے تو خوش نصیب ہی ہو سکتا ہے.
اس کا جادو بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے، پیاروں کو منومن مٹی کے نیچے چھوڑ کے آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس پہ کفن رکھتا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے تہ میں اکیلا تنہائی میں چھوڑ کے آتا ہے، لیکن یہ دل ہے کہ پتھر ہے، اثر ہی کوئی نہیں لیتا. یہ دل ہے کہ پتھر ہے کہ اثر ہی کوئی نہیں لیتا. ایک جنازہ اٹھا کرتا تھا، گھر نہیں، خاندان نہیں، دوستوں کی تعلقات والوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی. اب تو لقمہ حرام نے اور اس آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا. اب تو لقمہ حرام نے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا ہے، اثر ہی نہیں لیتا، یوں لگتا ہے بس جانے والا چلا گیا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے اس زندگی کا، اس دنیا کا حقیقی علم عطا فرمایا تھا، وہ ان سے کہنے لگے ویلکم، تف ہے تم پہ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تف ہے تم پہ، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، خوش نصیب آدمی، دور اندیش آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے تھوڑے سے اس عرصے میں وہ کمائی کر لے جو اسے کروڑوں سال زندگی میں کام آنے والی. یہ عقل مند آدمی ہے، یہ دور اندیش ہے، یہ سمجھدار ہے. ویلکم خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ کریم کہہ رہے ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ خوبی ہر کسے ناقص کو حاصل ہوتی کوئی نہیں. ولا یلقاها، یہ اس چمکتی دھمکتی دنیا میں صبر کر لینا، نفس کو قابو کر لینا، دنیا کی اس فتنوں سے محفوظ ہو جانا ہر کسے ناقص کا کام نہیں. ولا یلقاها الا الصابرون، یہ خوبی انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، جنہیں اپنی ذات پہ کنٹرول ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایک بڑا علم ہے اس دنیا، اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں. اسی سے پتہ لگتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، عقل مند کون ہے، احمق کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر یہ علم اوجل ہو جائے تو سارے معیار، سارے پیمانے خلط ملط ہو جاتے ہیں. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرہ خیر للذین. دنیا ارے بھیا کھیل تماشا ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ تم یہ بات سمجھو کہ اس زندگی کو آخرت کی اس زندگی سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس فانی زندگی کو اس حقیقی زندگی سے کوئی مناسبت نہیں. اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے. جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو کسی لمحے بھی ختم ہو سکتی. پانی کا بلبلہ ہے نا بھائی، کیا اعتماد ہے کب پھٹ جائے. فضا میں رکھا چراغ ہے نا، ایک جھونکی کی دیر ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے. تو میرے عزیزو، سچ کہہ رہا ہوں، عبادت میں خلوص نہیں آ سکتا، نیکیوں پہ استقامت نہیں آ سکتا، گناہوں سے پرہیز آسان نہیں جب تک کہ اس زندگی کا حقیقی خیال ہر وقت سامنے نہ ہو. دنیا بڑی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے، اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے. اگر اس زندگی کا حقیقی ایمان نہیں تو حرام سے آنکھوں کو بچانا، زبان کو حرام سے بچانا، پیٹ کو لقمہ حرام سے بچانا آسان نہیں ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ جو عبادات میں سستی ہے نا،
یہ جو معاملات کی خرابی ہے نا، یہ جو اخلاق میں فساد ہے نا، اگر ان ساری بیماریوں کی وجہ تلاش کرو گے تو نظر آئے گا دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ جو فساد معاملات کی خرابی ہے نا، یہ جو اخلاق میں فساد ہے نا، یہ جو عبادات میں کوتاہی ہے نا، اگر اس کی جڑ تلاش کرو گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہے۔ یہ فتنہ ہے، ہر برائی کے پیچھے کہیں زن ہے، کہیں زر ہے، کہیں زمین ہے، یہ مال کی محبت ہے، یہ ان محبتوں میں تجاوز ہے، یہ جڑ ہے ہر برائی کی۔ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ، یعنی اگر قرآن کے 4 حصے کیے جائے تو 1 ربع 8 پارے اس علم پر مشتمل ہے، اس علم پر مشتمل ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے، 8 پارے اس پر مشتمل ہیں کہ زندگی حقیقی کچھ اور ہے۔ اس زندگی کی حقیقت تو اتنی ہے میرے عزیزو، ایک آدمی، ایک طالب علم امتحان دینے جاتا ہے سائیکل پہ، دوسرا جاتا ہے کار پہ، ایک امتحان دیتا ہے کچی عمارت میں اور ایک امتحان دیتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، ایک جاتا ہے جہاں پانی بھی میسر نہیں اور ایک جاتا ہے جہاں ہر قسم کی سہولت میسر ہے، لیکن صرف امتحان گاہ کی وجہ سے کوئی کامیاب ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ دے میاں یہ سائیکل پہ جاتا ہے اس لیے ناکام ہے، یہ کار پہ جاتا ہے اس لیے کامیاب ہے، یہ جھونپڑی میں امتحان دیتا ہے اس لیے ناکام ہے، یہ 5 اسٹار میں دیتا ہے اس لیے کامیاب ہے۔ کیا کہتے ہیں میاں؟ نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا، نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، کوئی جھونپڑی میں امتحان دے رہا ہے، کوئی کوٹھی میں امتحان دے رہا ہے، یہ عزت ذلت نہیں، کوئی کار میں جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ چلتا ہے، یہ کامیابی ناکامی نہیں۔ کسی کے پاس ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں اور کسی کے پاس بہت معمولی سامان ہے، یہ کامیابی ناکامی نہیں۔ پتہ چلے گا رزلٹ کیسا آیا ہے، نتیجہ کیسا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیاب آدمی، یہ ہے کامیاب آدمی جو اللہ کی رحمت کے آغوش میں آئے گا، جو اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے جو اس میں داخل ہوگا، یہ کامیاب ہے۔ فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جہاں تک دنیا تمہیں کامیابی ناکامی کا نقشہ دکھاتی ہے، تمہارا سب دھوکہ ہے بھائی، سب دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اس حقیقی علم پر یقین نصیب فرما دے۔ یہ جو زندگی کا اور دنیا کا حقیقی علم ہے، اللہ ہمیں اس پہ صحیح یقین نصیب فرما دے اور حقیقی زندگی کا صحیح استحضار دھیان نصیب فرمائے۔ آخر